کہ جس نے ہم سب کو ایسی بابرکت رات عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ اس رات میں سارے بڑے فیصلے اسی رات میں کرتے ہیں, سارے بڑے فیصلے. مثلا اس پورے سال میں اس شب برات سے اگلی شب برات تک کتنے بچے دنیا میں آئیں گے, سب کا نام لکھ کر کے دے دیا جاتا ہے فرشتوں کی ذمہ داری میں. اس شب برات سے اگلے شب برات تک کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے. ایک تو ہوا کتنے بچے دنیا میں آئیں گے, اور ایک ہے کہ دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کا لسٹ بھی تھما دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آج میرے ایک دوست کے بڑے ابو محترم آج انتقال ہوئے, تو پچھلے شب برات میں لکھا گیا ہوگا کہ اگلے شب برات کے دن میں انتقال ہو گئے. وہ انتقال ہو گئے, نے اپنی تاریخ مقرر کر کے چلے گئے دنیا سے. تاریخ مکمل کر کے جتنی زندگی باقی تھی. اللہ کی قسم آج کی رات ہم سب کے بھی, ہم میں سے بہت سے لوگوں کے مقدر آج لکھے جائیں گے. اگلے شب برات تک رہنا ہے کہ نہیں رہنا. ہم لوگ دو دعا کریں گے, یا اللہ اگر ہماری زندگی باقی رکھی ہے اگلے شب برات تک, تو یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھنا مولا, گناہوں سے بچا کے رکھنا مولا. اگر یا اللہ اگر موت لکھی ہے, ہم تو نہیں جانتے, تو جانتا ہے مولا, چونکہ لکھنے والا تو ہی ہے, تو مولا چوک پر گانجا پیتے پیتے موت نہیں آئے, گناہ کرتے کرتے موت نہیں آئے, کسی کے برائی چغل کھوری کرتے کرتے موت نہیں آئے, نماز چھوڑتے چھوڑتے موت نہیں آئے. ٹھیک ہے, کسی کا زمین دباتے دباتے موت نہیں آئے, کسی بیٹی والے کو رلاتے رلاتے موت نہیں آئے. جی یہ دعا ہم لوگ کریں گے کہ تمام برائیوں سے بچاتے ہوئے مولا اچھائی والی زندگی نصیب فرمانا. اگر موت لکھی ہے تو مسجد میں, نماز میں, رکوع میں, سجدے میں, قیام میں, قومہ میں, جلسہ میں, تشہد میں, سلام میں, یا پھر نیکی والے کام میں, ماں باپ کی خدمت میں, بیوی بچوں کی خدمت میں, یا اللہ حلال جگہ صحیح جگہ موت آئے ہماری. یہ دعا ہم لوگ کریں گے. ٹھیک ہے, کہا لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری موت اچھی آئے. بزرگوں نے کہا اچھی موت کے لیے زندگی اچھی گزارنی پڑے گی. آسان بات ہے نا, اچھی موت کے لیے زندگی اچھی ہونی چاہیے, اچھی موت کے لیے زندگی اچھی گزارنی پڑے گی. جی آج کی رات مانگنے کی رات ہے, اللہ سے مانگنے کی رات ہے. ابھی ہمارے استاد محترم دعا کروائیں گے انشاءاللہ. دل کھول کے رونا ہے آج اللہ کے سامنے انشاءاللہ. دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے نا تو وہ ڈھونگی سمجھتا ہے, سب مانے کا عادت بنا لیتے ہیں. اللہ کے سامنے نہیں مانگیں گے تو ناراض ہو جائے. اللہ کا نام رحمان و رحیم ہے. علماء کرام نے دو ترجمہ کیا ہے اس کا. رحمان کے معنی نہایت مہربانی کرنے والا, رحیم کے معنی نہایت رحم کرنے والا. یہ تو ہوا ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ رحمان کے معنی بن مانگے دینے والا. ٹھیک ہے, اور رحیم کے معنی نہیں مانگو تو ناراض ہو جانے والا. کیا بات. جیسے کریم کا 4 ترجمہ ہے. اللہ کا نام کریم ہے, بن مانگے دینے والا, مانگو تو زیادہ دینے والا, گناہ گاروں کو بھی دینے والا, دینے کے بعد واپس نہیں لینے والا. اللہ سے ہم لوگ آج کی رات ہدایت کی دولت مانگیں گے, ہدایت, عافیت والی زندگی. ٹھیک ہے, 2 واقعہ ہے نا لوگوں کے ذہن میں رہتی جلدی سے, اسی لیے 2 واقعہ سناتا ہوں. سب سے پہلے وہ آیت جو پڑھا تھا میں ترجمہ کرتا ہوں میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی بھی ذاتی برادری کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا ہے, روپے پیسے کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی اچھا ہوگا اخلاق کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, نیکی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, اب وہ غریب ہے لیکن نیکی زیادہ ہے تو اللہ کو پسند ہے. پیسہ والا ہے, نیکی زیادہ ہے, اللہ کو پسند ہے. لیکن پیسہ والا ہے, نیکی کم ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. غریب ہے, نیکی بھی نہیں ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. کہا مالدار گناہ کرے تو بری بات ہے,
غریب گناہ کرے تو بہت بری بات ہے. دونوں فرق سمجھے؟ کیا فرق؟ مالدار کرے تو بری بات ہے, نہیں کرنا چاہیے اس کو, لیکن غریب کرے تو بہت بری بات ہے, ان کو تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ تو بیوقوف گھمنڈی میں کر رہا ہے, مال دولت کے تکبر میں, تو کس لیے کر رہا ہے؟ غریبوں کو جو دیکھتا ہوں نا بے نمازی, اتنا خون کھولتا ہے کہ یہ کیوں بے نمازی پڑا ہوا ہے. مالدار چلو گھمنڈ میں ہے کہ ہم پیسہ والا ہے, تم کو کون سی گھمنڈ چڑھا ہوا ہے؟ تو کس دھوکے میں جا رہا ہے؟ دو واقعہ سناتا ہوں, بہت قیمتی واقعہ, جو لوگوں کی کتابوں سے میں نے پڑھا ہے, جو آپ کو سناتا ہوں. ایک واقعہ تو ابھی کے 2008 کی بات ہے, 8 یا 9 کی, اور ایک واقعہ تاریخ بغداد کی واقعہ ہے, دنیا 1000 سال پہلے کی. دونوں کا تعلق ایمان سے ہی ہے, ایمان تازہ ہو جائے, ٹھیک ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ادھر بولیے بات نہیں کرے, اگر بیاگلو سنا تو کیا سکے چھتنا, ہاں گپ نہیں کریے. ڈاکٹر صاحب تھے, ان کا رول ریگولیشن تھا ہمیشہ زندگی بھر کا کہ روزانہ دکان جانے سے پہلے کرتے تھے, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آتے تھے, گھر میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے تھے. اتنے میں اس کی بیوی جو ہے لسٹ بنا کے دیتی تھی کہ آج کی ضرورت کیا کیا ہے, خرچہ مجھے اتنے کی ضرورت ہے, مثلا 400 روپے کی ضرورت ہے. تو جا کر کے دکان میں 400 روپے ہی نفع کماتے تھے بس. اس کے بعد اگر کوئی گراہک آ جائے ان سے فیس نہیں لیتے تھے, اور پھر دکان بند کر دیتے تھے. آنے کے بعد وہاں سے, اب وہ چاہے ظہر تک میں ہو جائے, عصر تک میں ہو جائے, مغرب تک میں ہو جائے, جب ہو جائے, اگر 2 گھنٹے میں ہو گیا 2 گھنٹے میں دکان بند. اب باقی وقت بیوی بچوں میں جائے گا. ہم لوگ, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, دکاندار لوگ ناراض ہو جائے تو کیا کیجیے گا. ہم لوگ اتنا گرے ہوئے ہیں کہ ہم جب نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں, جس کو نہیں رکھنا چاہیے اس کو رکھ دیتے ہیں. میں بس پردے میں بول رہا ہوں, اللہ کرے کہ کوئی بات سمجھے. اور جس کا دکان پہ کھڑا ہونا حرام ہے اس کو دکان پہ بٹھا کے چلے جاتے ہیں. ہم بیٹھیے, آپ تو بیٹھو, کہ روزی کم نہیں ہونا چاہیے, جتنا آتا ہے آنے دو. حالانکہ اللہ کی قسم جو آپ کے مقدر کی روزی ہے 2 گھنٹے میں اللہ بھیجنے پہ قادر ہے, 4 گھنٹے میں بھیجنے پہ قادر ہے. 40 گھنٹہ بیٹھ کے کیا فائدہ؟ گھر کے افراد کی باری لگا لو, بچہ ایک بیر, بچی ایک بیر, بڑھوا ایک بیر, بڑھیا ایک بیر, جوان ایک بیر, تو وہ ایک بیر, تو ای ایک بیر. دکان خالی نہیں ہونی چاہیے. کوٹا پہ چاول اٹھتا ہے نا, چاول گیہوں, گھر کے 5 افراد کے نام سے 20 کلو ملے گا نا. اب 5 آدمی کو لے جانا یا کوئی ایک آدمی جا کے فنگر دے کے لے آئے, عقل مندی کس میں ہے؟ نہیں 5 کو جائیں گے تب بیسی آئے گا نا. سب لائے گا 4 کلو, اور ایک جو لایا 20 کلو تو نہیں ہوا ہے. بیسی کون لایا؟ کوئی نہیں لایا بیسی. 5 کو گیا تیو 20 کلو, یہ ہو گیا تیو 20 کلو, تو بیسی کہاں آیا؟ اللہ کی قسم آپ کے مقدر کی روزی اس گھر کے ذمہ دار کے ہاتھوں میں لکھی ہے. اب وہ اپنے ماں بہن بیٹی کو استعمال کرے یا خود مرد بن کے باہر جائے, اللہ اس کے ہاتھوں میں پورے گھر کی روزی گرے گا ہاتھ. اب آپ چاہیں تو سب کو لے کے جائیں یا آپ چاہیں تو اکیلے جائیں. کوٹا پہ چاول اتنے ملے گا جتنا ہے. روزانہ اللہ تعالیٰ بندوں کے مقدر کی روزی طے کرتا ہے, اتنا اس گھر میں آج جائے گا اتنا ہی جائے گا, بس یاد رہے گا. اب سنیں, تو وہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا اصول تھا, جتنا پیسہ بیوی نے دیتی تھی پرچے میں, 400 روپے, آج 500 روپے, گوشت کھانے کا دل ہے 600 روپے, ایسے تو اتنا ہی کماتے تھے نفع. کما کر کے دکان بند. اگر کوئی گراہک پھر بیچ میں آ جائے تو فری دوا دیتے تھے, ٹھیک ہے. ان کی زندگی چل رہی تھی. روزانہ نماز پڑھتے تھے, فجر کی لسٹ ان کی بیوی دیتی تھی بنا کے, ناشتہ کھائے. اوپر دکان تھی, اوپر گھر تھی, نیچے دکان تھا. اوپر گھر, نیچے دکان. نیچے آیا تھا, دکان کھولے, بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ گئے. ایک دن ان کے بیوی نے بڑی لمبی
وہ آ کے دکان میں بیٹھے بسم اللہ پڑھے کھولے جیسے دیکھا تو 3.5 لاکھ روپے. تو بھائی یہ کیوں؟ 300-400 کمانے والا 2 گھنٹہ بند کرنے والا 3 لاکھ روپے. لیکن تھا ایمان کا بڑا پکا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس کا ایمان اس آیت پہ تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں پہنچ پائے گا وہاں پہ. اللہ کہاں سے انتظام کرے گا اس کا؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے لسٹ نکالا دیکھا 3.5 لاکھ روپے. اس کو سمجھ ہی میں نہیں آیا. پیچھے دیکھا تو لکھا ہوا تھا بیٹی آپ کی جوان ہو چکی ہے, شادی کے سامان کا خرچہ ہے. کیوں بولا؟ ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے؟ 300-400 کمانے والا ہے باپ, اتنا خرچہ. ہم لوگ کی جو سوچ ہے وہ یہی سوچ ہے کہ بھئی 400 روپے کمانے والا 4 لاکھ کہاں سے لائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کا توکل اللہ پہ ہونا پھر وہ سوچا نہیں کرتا ہے. ہر روز کی طرح آج بھی پرچی کو لسٹ کو لپیٹ کے دراز میں رکھا, بسم اللہ. تو دل تو انسان ہے نا, دل میں خیال ہے, شیطان ڈالا اس میں آئے کتھا سے تو مجھے ظہر سے پہلا دکان بول کے آدھر بھائی جری نماز پڑھے لے آئے کری تو بول 3.5 لاکھ ٹکا. فوراً دل سے کہا اے بدبخت, کیا سوچتا ہے یہ؟ جو اللہ 20 سالوں سے دیا ہے وہ آج بھی دے گا, بس دیکھنا ہے کہ کیسے دیتا ہے. دے گا تو ضرور. میرا اللہ دیا ہے, آج تک ہمیشہ دیا ہے, آگے بھی دے گا, آج بھی دے گا, اور آج ہی دے گا مجھے 3.5 لاکھ روپے چاہے جیسے. ٹھیک ہے. دل کو چھپا دیا. اب چھپا تو دیا لیکن پھر دل میں اب کہہ رہا مولا صرف تیرے اوپر بھروسہ ہے. میرے مولا نہ میرا کوئی خاندانی سورس ہے کہ کہیں سے آ جائے گا, نہ میرا کہیں رکھا ہوا ہے کہ کہیں سے آ جائے گا. مولا تیرے خزانے پہ بس تیری غیب پہ نظر ہے, میری جیب تو خالی ہے. جیب پہ نہیں, تیری غیب پہ نظر ہے مولا. ٹھیک ہے. یہ دل میں بس دکان شروع ہو گئی. کوئی 2 روپے کا گولی, کوئی 4 روپے کا, کوئی 10 روپے کا, ایسے آ رہا ہے, شروع ہو گیا کاروبار. پھر کیا ہوا؟ ایک مہنگی گاڑی آ کے لگتی ہے. مہنگی گاڑی آ کے لگتی ہے. گاڑی والے نکلتے ہیں, پہلے ڈرائیور نکلتا ہے, گیٹ کھولتا ہے, مالک اندر آیا. چھوٹی سی دکان, جھوپڑی کے بیچارے کی غریب آدمی آیا ادھر سے. کہا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا جی پہچانا آپ؟ کہا نہیں. کہا کیسے پہچانے؟ 15 سال بعد ملاقات جو ہو رہی ہے. کہا 15 سال بعد؟ کہا جی. کہا مجھے یاد نہیں. کہا میں بتاتا ہوں. آج سے 15 سال پہلے جون جولائی کے گرمی میں میری گاڑی یہاں خراب ہوئی تھی آپ کے دکان کے آگے میں, یاد ہے آپ کا؟ کہا ڈیری کے لوگ آیا گیا, کس کو یاد رکھیں گے؟ کہا میں یاد دلاتا ہوں آپ کو. میں دھوپ میں کھڑا تھا, میرے ڈرائیور جو ہے کھوجنے گیا تھا میکینک کو, تو میں دھوپ میں کھڑا تھا. آپ نے کہا میری دکان میں آ کے بیٹھ جائیے, اور میں بیٹھ گیا دکان میں آ کر کے. آپ جو ہے دیکھا کہ مجھے پیاس لگی ہے, اے سی میں رہنے والا آدمی دھوپ میں کھڑا تھا, تو آپ نے مجھے اپنی چھوٹی بیٹی آپ کی 3 سال کی تھی, اس سے آپ نے پانی پلوایا تھا مجھے. کہا جی صحیح بات ہے. کہاں یاد آیا. کہاں آپ نے پھر مجھ سے گولی ملی تھی؟ کہا جی وہ دراصل جو آپ نے مجھ پہ احسان کیا تھا نا, تو میں سوچا احسان کے بدلے میں احسان کروں میری, تو میں نے آپ کو ایسے ہی بتایا تھا. چونکہ میں اپنی بیوی کا بھی اپنا بھی ٹیسٹ کروا لیا تھا امریکہ اور لندن میں بھی کہ مجھے بچہ ہونے والا نہیں ہے. میں نے بس ہنستے ہنستے دل میں سوچا چلو اسی بہانے دوا لے لیں گے, پیسہ دے دیں گے 500 سیدھا, کھلا نہ ہوگا تو میں رکھ لیجیے پورا ہدیہ آپ کو. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری شادی کو 6 سال ہو گئے, بچہ ایک کو نہیں ہوا. چیک اپ کروایا, ڈاکٹر صاحب بولے کہ اب بچہ ہونے والا نہیں ہے. تو آپ نے ایک ہی بات کہا, ڈاکٹروں نے انکار کیا ہے, اس نے انکار تھوڑی کیا, اللہ نے انکار تھوڑی کیا ہے. میں چند دوائیں بنا کے دیتا ہوں اور آپ اسے کھائیے, انشاءاللہ اللہ دے گا. جو اللہ سب کو دیا آپ کو بھی دے گا. ٹھیک ہے. دکان پہ کیسی بنتی ہے گولیاں, گولی بنا کے دے دی ان کو. تو ڈاکٹر صاحب وہ بولے, ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں میں سوچا تھا کہ پھینک دوں گا جا کر کے, پیسہ اصل دینا تھا آپ کو, لیکن جیسے میں نے پیسہ بڑھایا آپ نے معافی مانگ لیا کہ نہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے, بس میں نے دے دیا. پھر آپ نے دکان بند کر دیا. میں پڑوسی دکاندار سے پوچھا تھا کہ پیسہ کیوں نہیں لیا یہ؟ کہا جی ان کا آج کا کوٹا پورا ہو گیا.
خیر کوٹا کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ اس کی بیوی لسٹ تھی بنا کر کے 300-400 کی، تو یہ 300-400 سے زیادہ نہیں لیتا ہے، اس کے بعد فری دوا دیتا ہے جو بھی آ جاتا ہے۔ تو کافی میرے دل میں بات آئی کہ نہیں، یہ دوا پھینکنی نہیں چاہیے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی دوا میں دعا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ میں گیا اپنی بیوی کھلایا، الحمدللہ آج میرے گھر میں 6 بچے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی 3 خوراک گولی، 6 بچے ہیں۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے، چلو کم سے کم قبول تو ہو گئی۔ کہا پھر ایسی ادھر کیسے آنا ہوا؟ کہا اب بتاتا ہوں اصلی کہانی کیوں آنا ہوا، جو اتنا گنایا میں نے، پوری کتھا سنائی، اب سنیے وجہ۔ کل میری بھانجی کی شادی ہونے والی تھی، 4 لاکھ کا سامان اسے میں نے دیا تھا ہدیہ میں، کسی وجہ کر کے میری بھانجی کی رشتہ ٹوٹ گئی، کسی وجہ کر کے کچھ شرعی عذر، ایسی بیماری آئی میری بھانجی کو کہ میری بھانجی بیمار ہو گئی بہت زیادہ، تو یہ سامان واپس کرنے جا رہا تھا۔ اچانک سے مجھے خیال آیا، آج صبح ہی جا رہا تھا، تو وہاں دکان کے پاس پہنچنے کے بعد خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے میرے گھر میں 6 بچے ہیں، ان کی چھوٹی سی 3 سال کی بیٹی نے مجھے پانی پلایا تھا، اب تو بڑی ہو چکی ہوگی، ایک بار پوچھ لیں، شادی وادی کا ارادہ ہے تو اس سامان اسی کو ہدیہ کر دیں ہم۔ کہا ڈاکٹر صاحب میں جانتا ہوں آپ بہت خوددار ہیں، آپ لیتے نہیں ہیں، اگر آپ کا آج کا کوٹا پورا نہیں ہوا ہو، آج کا کوٹا اگر پورا نہیں ہوا ہو تو لے لیجیے گا، یہ سامان 60 لایا ہوں کر کے، ڈرائیور لے کے آؤ، دکھا پوری گاڑی بھری ہوئی سارا سامان۔ ڈاکٹر صاحب ایسے بیٹھے، آنکھوں میں آنسو، اور 2 رکعت نماز پڑھا۔ کہا رکیے 2 رکعت نماز پڑھا، کہا مولا میں تو جانتا تھا کہ دے گا، اتنا جلدی دے گا میں نے سوچا نہیں تھا، تو دے گا میں جانتا تھا کہ تو دے گا، تو ہی دے گا میں جانتا تھا، لیکن اتنا جلدی دے گا یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ بیٹی والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، جب بیٹی بڑی ہو نا، 10 لوگوں کو کہنے کے بجائے کتو دکھیو بڑھیا رشتہ، اللہ کو کہہ کے رہ دو، چھوڑ دو۔ رات میں آئیے تنہائی میں، تہجد پڑھیے، صلاۃ الحاجت پڑھیے، مولا جو تو نے مجھے امانت دی تھی نا 15 سال 16 سال 18 سال پہلے، اس امانت کو میں نے سنبھالا ہے، رکھا ہے سنبھال کے، مولا اسے وہاں پہنچا جہاں اس کی قدر ہو۔ اللہ کی قسم بہترین جوڑا، دروازے پہ منہ رگڑنے کو آئے گا بھائی، یقین تو بناؤ کم سے کم۔ ہم لوگ بیٹی والے 50 لوگوں کو بولتے ہیں کتو دکھیو بڑھیا رشتہ، کتو دکھیو، اللہ کو نہیں بولتے، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ 50 لوگوں کو بولتے پر اللہ کو نہیں بولتے، اللہ معاف فرمائے۔ ایک دوسرا واقعہ جو ہے، عبداللہ نیسابوری، عبداللہ بادشاہ تھے، ان کے حکومت میں ایک لوہار آیا، گاؤں دیہات کا بیچارہ، وہ لوہار گیری کر رہا تھا، گاؤں سے شہر آیا تھا بیچارہ کمانے کے لیے، کما دھما کر کے بیچارہ 6-7 مہینے رہا، کمانے پر پھر جا رہا تھا گھر، تو رات کا موسم تھا، راتیں کو سفر ہوتی تھی اس زمانے میں، ستاروں کو دیکھ کے سفر ہوتی تھی، تو اس زمانے میں چوری بہت ہوتی تھی۔ عبداللہ جو تھے بادشاہ نیسابور کے، یعنی کہ بغداد کے، تو وہ انہوں نے قانون بنایا تھا، بات مت کرو سنو، بہت قیمتی واقعہ ہے، تو قانون بنا، چونکہ کچھ چوروں کی ٹیم تھی، جس دکان کو لوٹتا تھا وہ دکان والا بیچارہ خودکشی کر کے مر جاتا تھا، ایسا لوٹتا تھا کہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ تو چوروں کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے سخت قانون بنایا کہ جہاں پکڑا اسے سولی پہ چڑھائیں گے، ہاتھ نہیں کاٹیں گے، سولی پہ چڑھائیں گے۔ برباد کر دیا ان چوروں نے، لیکن چور ہاتھ ہی نہیں آتا، چالاک تھا چور۔ اللہ کی مرضی دیکھیے، بیچارہ مقصود نام تھا ان کا، یہ مقصود جو تھے بیچارے، یہ رات کو سفر اپنے گھر جا رہے تھے، گاؤں دیہات جا رہے تھے، شہر سے 8 مہینہ رہے شہر میں، جا رہے تھے گاؤں، اسی رات چور پکڑا گیا، 8 کو چور تھا، 8 کو چور پکڑایا، خبر گئی بادشاہ کو کہ 8 کو چور ہے، وہ جو چوری کرتا ہے ٹیم ہے اس کا پورا 8 کو ہے۔ بادشاہ بولے اس سب کو لے کر جیل میں بند کرو، کل پورے شہر کے سامنے سب کو پھانسی پہ چڑھائیں گے، سولی پہ چڑھائیں گے۔ اس میں سے کیا ہوا، ایک بھاگنے میں کامیاب ہوا، ادھر کتنا بچا، 7 گولے، راجہ کو خبر کتنا گیا، 8۔ اب پولیس پریشان،
کہ راجہ صاحب جو کھوجیں گے کہ 8واں کہاں ہے، ہم لوگ کیا جانتے ہیں، ہم لوگ کی نوکری تو گئی. ان نوکری کو بچانے کے چکر میں کہا کسی مسافر کو پکڑو جو اجنبی ہو، انجان ہو. اس کو پکڑ لیا. کس کو؟ مقصود بھائی کو پکڑ لیا. مقصود بھائی بیچارہ نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی حاجی، نہ کوئی غازی، ایمان والا، اللہ والا، محنت مزدوری اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کماتا تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من امسا کالم بیدہ مغفورا لہ، جو آدمی شام کو اپنے گھر اس حالت میں آئے کہ ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوں محنت کی وجہ سے اور حلال روزی کی وجہ سے، اللہ اس کے دن بھر کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، بھی نہیں، حلال روزی کمانا ہی عبادت ہے. بیوی بچوں کو کھلانا عبادت نہیں ہے، بیوی بچوں کو حلال کھلانا عبادت ہے. یاد رہے گا. چلیے، تو مقصود بھائی پکڑا گیا، ان کے منہ میں پٹی باندھ کے منہ بند کر دیا. چلو، یہ بیچارہ کہ ہم چور نہیں ہیں. پولیس کس کی سنتا ہے؟ جب اگر پولیس اگر بدماشی پا جائے تو کسی کی نہیں سنتا. ایماندار ہے تو پھر ٹھیک ہے، خیر اٹھا کے لے گیا، جیل میں بند کر دیا. جیل جا کے منہ کھول دیا. جیل میں کتنوں چوروا بولے ہم چور نہیں ہیں، مانے گا کوئی؟ بھائی جیل میں سب بزرگ بن جاتا ہے. یہ بیچارہ بولے ہم چور نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں. جیلا ہمارے دو تھا، ہم چور نہیں، تیرے کہاں سے چور نہیں ہے؟ سب چور بولتا ہے ہم چور نہیں ہیں. جیل میں گھس گیا تو ہو گیا. پولیس تو چلی گئی پہنچا کر کے. یہ دیکھا چونکہ معلوم چلا کہ یہ چوروں کی جو ہے نا بدنامی زمانہ چور ہے سر، کل سب کو سولی ہو جائے گی، مجھے بھی ہو جائے گی. اب یاد آ رہا ہے میری بیوی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ماں بڑھیا، باپ بوڑھے، سب کی ذمہ داری میرے اوپر. ان کا کیا بنے، کیا بنے؟ ایسے اب دل میں سوچ رہا ہے. تو کوئی راستہ نظر، چونکہ جیلر تو کہا مانوے نہ کریں گے ہم، یہاں ہر کوئی معصوم بن جاتا ہے، ہم کیسے مانے، کیا ثبوت ہے؟ یہ سمجھ گیا کہ جب کوئی نہ سنے تب رب سنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مصلی بچھایا، کہا مولا سب کو کہہ کے دیکھا، دل نے کہا رب کو کہہ کے دیکھ. یا اللہ تجھے کہہ رہا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میری بوڑھی ماں ہے، میرے بوڑھے باپ ہے، ان کا کیا بنے گا مولا، میری حفاظت فرما. اتنا کہا بس، اور رونے لگے تھے. بادشاہ عبداللہ اللہ کے ولی تھے. ہاں، بادشاہ اللہ ولی تھے. خواب میں 5 نوجوان آیا، ایک دم کڑیل جوان. اٹھا کے یہ دیکھا بادشاہ کہ میں سنگھاسن پہ بیٹھا ہوں، 5 نوجوان آیا اور مجھے اٹھا کے پٹک دیا زمین پہ. عبداللہ تو ظالم ہے، حکومت کے لائق نہیں ہے. بادشاہ کہاں کھلی ایک دم سے، پسینہ پسینہ، ڈر سے کہ اللہ، مجھ جیسے آدمی کو ظالم کہا جا رہا ہے. عالم بھی تھے، یہ اللہ کے ولی بھی تھے، انصاف کرنے والے، ظالم کیسے ہوئے؟ برا خواب تھا، برا خواب تھا. توبہ وبہ پڑھ کے اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھکا دیجیے، بغل میں چاہیے ادھر چاہیے ادھر، سو جائیے. یہی طریقہ ہے، سنت طریقہ. ان بیچارہ جیسے آنکھ لگی پھر وہی 5 کاریل جوان اٹھا کے پھر پٹک دیا. بڑا تگڑا پٹکن مارا. بادشاہ حیران، یہ کیا ہوا؟ پھر پسینہ پسینہ، پھر آنکھ کھلی ان کی تو پریشان. اوہ خواب ہے یار، حقیقت کا تو خواب ہے. پھر سو گیا، دعا پڑھ کے بیچارہ. پھر وہی نوجوان 5 4 بار جب یہ خواب دیکھا لگاتار، اس کا دل بے چین ہو گیا کہ نہیں، کچھ تو بات ہے، کچھ تو ہوا ہے میرے حکومت میں، میرے رعایا میں کچھ تو ظلم ہوا ہے. کہ اسی وقت علماء کرام کے دربار بڑے عالموں کے پاس گئے، رات کہا حضرت 4 بار ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں. الگ الگ ہو تو بات کچھ نہیں، الگ الگ بات خواب ہے، چلو خواب ہو رہی ہے. الگ الگ خواب نہیں، ایک ہی خواب 4 بار دیکھا ہوں. 5 نوجوان آتے ہیں، اٹھا کے پڑھ دیتے مجھے، تو ظالم ہے، تو حکومت کے لائق نہیں، ہٹ کرسی پر سے، اور مجھے اٹھا کے پڑھ دیتا ہے. عالم صاحب بولے خواب کی تعبیر میں کہ دیکھو یقیناً تمہاری حکومت میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور تمہیں تلاش کرنا ہے. اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ابھی تلاش کرو ورنہ صبح ظلم ہو جائے گا. اور اللہ صرف تجھے نہیں، تیری ساری حکومت اور سلطنت پلٹ دے. میرے بھائی آج بھی دل سے دعا کریں گے نا تو سنے گا. بادشاہ حیران، کیا ہوا؟
بادشاہ استغفار پڑھ رہا ہے، مولا مجھ سے کیا گناہ ہوا، لا حول ولا قوت استغفر اللہ انا للہ، جو ہو سکتا ہے سب پڑھ رہا ہے، مولا مجھے یاد دلا، مولا مجھے یاد دلا، مولا مجھے یاد دلا، یاد ہی نہیں آ رہا۔ ظلم پڑتا پھر چلا جاتا تھا، ظلم تو کوئی اور کیا تھا، ظلم تو کوئی اور کیا تھا نا، یہ تو پیا نہیں بجائیے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ وہ 8 چور جو ہے اللہ یاد دلایا، ان کے ذہن میں بات آئی، آج پکڑایا ہے اور میں نے ان کو دیکھے بنا سنے بنا پھانسی کی سزا سنا دی ہے، شاید یہ ظلم تو نہیں ہو میرے سے، ہاں یہی ظلم ہوا ہے مجھ سے، مجھے سننا چاہیے ان کی بات، سننی چاہیے کہ چوری کیوں کیا، چوری کیوں کیا۔ کہا نا ایک حکومت میں ایک بوڑھا آدمی روٹی چوری کرتے پکڑا گیا، بادشاہ کے پاس 10 آدمی لے کے آئے، 10 کو پڑوسی تھا، کیونکہ پڑوسی گھر میں چوری کیا تھا، پڑوسی لے کے آیا 10 کو پڑوسی۔ بادشاہ صاحب دیکھیے بوڑھا آدمی 80 سال کا چوری کرتا ہے، وہ بھی روٹی۔ بادشاہ بولے بابا سے کیا بات ہے، بتایا ایسی بات ہے، گھر میں حالات بہت زیادہ ہے، کہا ان 10 کو جیل میں بند کرو، یہ 10 ذمہ دار ہے اس کو چوری کروانے کا۔ کبھی اس نے پوچھا کیوں نہیں بابا بھوکے ہو کے کھائے ہو، گھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے پوتے ہیں، ان کا بیٹا مر گیا جوانی میں، کبھی پوچھا نہیں، اس لیے آج یہ روٹی چوری کی آئی ہے۔ بڑھوا کو چھوڑ دیا، 10 کو پکڑ جیل بند کر دیا، اس کو بولتے انصاف۔ تو وہی بادشاہ حیران گئے، بادشاہ جیل میں گئے، جیلر سے پوچھا بھائی اس جیل میں کوئی ایسا قیدی ہے جو مظلوم ہو؟ کہا حضور جیل میں گھسنے کے بعد سب مظلوم بن جاتا ہے، سب کہتا ہم چور نہیں تھا، ہم چور نہیں۔ کہا لیکن جانتے ہیں راجہ صاحب، حاکم صاحب، ایک چور ہے جو مصلا بچھا کے رو رہا ہے، ایسا کوئی چور نہیں کرتا ہے، دل میرا کہتا ہے کہ شاید چور نہ ہو، مصلا بچھا کے اللہ سے روئے، ایسا چور نہیں دیکھا میں نے۔ ہاں وہی ہے، لاؤ پکڑ کے انہیں۔ جیل دروازہ کھولا گیا، دیکھا تو سجدے میں رو رہے تھے۔ بادشاہ سلامت گئے، ان کو سینے سے چپٹ گئے، پیچھے سے آگے تھے، کہا او بھائی اٹھ تو صحیح، اٹھ اٹھ اٹھ، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے 4 بار کرسی سے پٹک دیا، اب کتنا بار پٹکوائے گا، اٹھ اٹھ ادھر۔ تب تک میں صبح ہو گئی تھی، راجہ صاحب گئے لے کر گئے، دربار لگی پورا، معافی تلافی ہوئی، پولیس والوں کو پکڑا گیا، سب کو سزا ہو گئی۔ اب راجہ صاحب پوچھے ان سے کہ آپ کو 3 اختیار ہے، 3 چیزیں میں آپ کو عطا کرتا ہوں، آپ تینوں قبول کر لیں۔ کہا کیا؟ نمبر 1 مجھ سے اور میرے سپاہیوں سے ظلم ہوا ہے، آپ معاف کر دیں، میرے سپاہیوں نے آپ کو ناحق پکڑا اور میں نے بنا سنے آپ کا فیصلہ سنایا، یہ مجھ سے ظلم ہوا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ دوسرا 1000 سونے کا سکہ اشرفی میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، قبول کریں۔ تیسرا میرا دربار آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، ہمیشہ، جب چاہے جس وقت چاہے آپ آ سکتے ہیں میرے پاس۔ فوراً مقصود بھائی بول پڑے راجہ صاحب معافی کی جہاں تک بات ہے، اللہ کو معافی پسند ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تجھے جلدی معاف کرے؟ اگر تجھے جلدی معاف کرے تو اللہ کے بندوں کو جلدی معاف کرے، میں نے معاف کر دیا آپ کو بھی، آپ کے سپاہیوں کو۔ دوسرا ہدیہ، تہادو تحاببتم، میرے نبی کا فرمان ہے، ہدیہ لو، ہدیہ دو، محبت بڑھے گی، ہدیہ مجھے قبول ہے۔ لیکن تیسرا، حالانکہ سب سے بڑا انعام یہ تھا، تیسرا والا تھا نا، راجہ صاحب اپنے آپ سے رشتہ جوڑ رہے ہیں نا کہ جب چاہے تم میرے پاس آؤ، میرا دروازہ کھلا رہے گا، میرا دربار کھلا رہے گا۔ مقصود ہے کہہ رہے ہیں راجہ صاحب بس مجھے یہ منظور نہیں۔ راجہ حیران، یہ کیسے ہو گیا؟ یہی تو سب سے بڑا انعام تھا، سب سے بڑا انعام یہی تو تھا کہ میں نے اپنا راستہ کھول دیا، 24 گھنٹہ تیرے لیے، جب بھی کوئی ضرورت ہو۔ کہا نہیں راجہ صاحب بس یہی مجھے قبول نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ پھر جواب دیا کہ راجہ صاحب نہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں، نہ کوئی مالدار ہوں، نہ کوئی بڑا عالم ہوں، میں غریب آدمی ہوں، لوہار ہوں، مزدوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، غریب آدمی لوہار ہوں، بس لوہار ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ میری ایک دعا سے میرے رب نے آپ جیسے شہنشاہ کو پٹک پٹک کے مارا ہے، اگر میں اس کے دربار کو چھوڑ دوں نا پھر وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے، میں ان کے دربار کو چھوڑ کے آپ کے دربار پہ آ کے لگ جاؤں، پھر وہ کیا کہے گا کہ رے ظالم
تیرے لیے میں نے بادشاہ کو پٹک دیا، تو مجھے چھوڑ کے اس کے سامنے جا کے سر پٹک دیا اس کے دروازے پہ جا کر۔ میرے بھائی ساری دنیا میں حالتیں بہت سی آئیں گی، اللہ کے دربار کو کبھی نہیں چھوڑنے کا ہے۔ آج کی رات ہم لوگ ارادے کریں، دل میں وعدے کریں، اللہ سے وعدے کریں، مولا انشاءاللہ جب تک تو میری زندگی دنیا میں رکھے، میرا سر تیرا در اور میرا دل تیرا ڈر، میرا سر تیرے در پہ جھکے گا، میرے دل میں تیرا ڈر رہے گا مولا، اور کچھ نہیں رہے گا مولا۔ انشاءاللہ ہم لوگ سب وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی رات کو قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے حافظ بابو عابد صاحب کو باندھا جا رہا ہے، حافظ صاحب باندھ دیں گے، ابھی آپ لوگ بھی دعا کریں گے اس بچے کے لیے، اس طرح بیمار بھی ہے، چیچک وچک ہو گیا تھا، تراویح سنائے گا، تھوڑی طاقت چاہیے نا پوری بدن میں، کھڑا ہو جائیے۔ بڑی محنت بھی کیا ہے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سب کو جزائے خیر دے، اور ایسی ہمت آپ سب بھی اپنائیے، اپنے بچوں کو روزانہ پابندی کے ساتھ بھیجیے، انشاءاللہ گاؤں میں حافظ بنے گا، گاؤں میں یہ شکایت نہیں رہے گی کہ میرے گاؤں کے بچے کیا پڑھے، اللہ کی قسم شکایت دور ہو جائے گی۔ بس آپ تھوڑا سا ہمت اپنائیے، پابندی سے روزانہ بھیجیے، اللہ تعالیٰ لے کے یہاں سے دے کے بھیجے گا۔ مفتی صاحب قرآن سے